السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، معزز سامعین، آپ سب کو یہ ماہ نور ربیع النور کا مہینہ بہت 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 مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت والے، رحمت والے، نعمت والے، فضیلت والے مہینے کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائیں، برکتوں سے سرفراز فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نور سے ہم سب کو نورانی بنا دے۔ اس ماہ مبارک کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کریں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، رب کے محبوب، دانا غیوب، ہادی سبل، ختم الرسل، مولا کل، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان، یعنی محبوب پروردگار کی بارگاہ میں بڑی تڑپ، محبت، عقیدت، عشق میں ڈوب کر درود کے نذرانے کچھ اس انداز میں پیش کرے کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندے بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود پاک بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے کہ چاروں طرف ہے نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، اور سنو اے چاند تارو، سنو اے چاند تارو، ماہ پارو جھومتے رہنا، نبی کا جشن آیا، ماہ پارو جھومتے رہنا۔ تو جھومتے ہوئے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ خوش ہو کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بڑی محبت کے ساتھ پھر پیش کر دے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ جس کی بارگاہ میں خود تمام کائنات خالق و مالک اور اس کے مقرب فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہمیں بھی اس میں شریک کیا ہے درود بھیجنے میں۔ اللہ نے حکم دیا ہے اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجو، تو ہمارا کام ہے کہ ہم بھی بڑی محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ،
چاروں طرف خوشیاں، نور، خوشبوئیں مہک رہی ہے. محبوب کبریا سلطان انبیاء کی آمد والا مہینہ، آپ کی تشریف آوری والا مہینہ، آپ کی ولادت با سعادت والا مہینہ، ماہ ربیع النور. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماہ ربیع النور کی آمد ہو چکی ہے، آغاز ہو چکا ہے. سبحان اللہ. 1 تاریخ اور ابھی تو شب میں 2 تاریخ لگ گئی ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ اس کی بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو ہماری جانب سے دلی مبارکباد. تمام عالم اسلام کو ہماری جانب سے دلی مبارکباد. اس سے بہتر، اس سے پیارا، اس سے اچھا، اس سے روشن، اس سے نورانی کوئی مہینہ ہی نہیں ہے، کوئی ماہ نہیں. نہ کوئی رمضان المبارک، نہ کوئی ذی الحج، نہ کوئی محرم الحرام. سب سے افضل مہینہ سارے اسلامک مہینے میں، سال میں سب سے افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ ربیع النور کا مہینہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مہینہ نہ ہوتا، آقا کی تشریف آوری نہ ہوتی، تو پھر نہ رمضان ہوتے، نہ ذی الحج ہوتا، کوئی مہینہ نہیں ہوتا. اور ہم مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان نہیں ہوتے تو یہ اسلامک مہینے کہاں سے ملتے؟ اللہ رب العزت کا کروڑوں کروڑوں احسان ہے جو ہمیں وہ نعمت عظمیٰ، جو ساری آقا کی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں عطا کی نا، ان میں سب سے افضل، سب سے قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اپنے حبیب کو ہمیں دینا ہے. اللہ نے اپنا حبیب دیا. اللہ نے اپنا حبیب ہم گنہگاروں کے لیے، ہم گنہگاروں کی ہدایت کے لیے، ہم گنہگاروں کو راہ دکھانے کے لیے، ہم گنہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانے کے لیے، ہم گنہگاروں کو گناہوں سے دور لے جا کر جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنا احسان عظیم کیا اور اپنا محبوب ہمیں دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ربیع النور کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنا محبوب بھیجا. کیا کیا؟ بھیجا. اور کس مہینے میں بھیجا؟ 12 ربیع النور کو بھیجا. ربیع النور، 12 وفات نہیں بولنا چاہیے. ربیع النور کا مہینہ، ربیع النور کا مہینہ، یہ میرے آقا کی آمد کا مہینہ ہے، ولادت کا مہینہ ہے، دنیا میں تشریف آوری کا مہینہ ہے. تو یہ مہینے کی فضیلت میں آپ کو کیا بتاؤں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے، اور اس کی خاص 12 تاریخ، 12 ربیع النور، یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. یہ شب قدر سے بھی افضل ہے 12 ربیع النور کی تاریخ. کیوں؟ کیونکہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ شب قدر وہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا. شب قدر وہ ہے جس میں ہم نے اپنی روشن کتاب نازل فرمائی، قرآن نازل کیا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شب قدر اس لیے افضل کہ وہ رات ایسی کہ جس میں اللہ نے قرآن پاک لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر شب قدر میں نازل کیا. پوری ایک ہی رات کے اندر پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ نازل کیا. اور پھر پہلے آسمان سے کم و بیش 23 سال 4 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر قرآن پاک نازل کیا. تو قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو نازل کیا، اسی لیے اس رات کی فضیلت اللہ نے ایسی بنا دی. اس رات کی فضیلت اللہ نے ایسی بنا دی، کیسی بنا دی کہ اس رات کی عبادت، ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے. ایک رات کس کا سیلیبریشن منایا اللہ نے؟ کس کا سیلیبریشن کا کانسیپٹ دیا ہم کو؟ قرآن پاک کی. قرآن پاک کا سیلیبریشن کہ اللہ نے قرآن پاک کا وہ نازل ہونے کا دن، وہ رات کون سی؟ شب قدر. تو اس کی عبادت ایک ہی رات میں
83 سال 4 مہینے 10 دن 1 رات کی عبادت ہے. 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب صرف قرآن پاک نازل ہونے والی وہ رات شب قدر میں ہے. تو قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا کلام، اور مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کی کون ہے؟ محبوب ہے. آپ کون ہے؟ امام الانبیاء اشرف الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے. آپ کے جیسا نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، کوئی آپ کے جیسا نہ ہوا نہ کوئی ہوگا. اللہ نے اپنے کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث کیے، اور تمامی کا امام ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کو، مدنی آقا مصطفیٰ جان رحمت کو انبیاءوں کا امام بنا دیا، اشرف الانبیاء بنا دیا اور امام الانبیاء بنا دیا. تو قرآن کے نازل ہونے پہ شب قدر کی اتنی بڑی فضیلت کہ قرآن شاہد ہے، تو پھر مصطفیٰ جان رحمت جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب قرآن ہے، رحمت للعالمین تو ہے، اللہ کے محبوب تو ہے، لیکن جن کی ذات پر، آپ کی ذات پر اللہ نے پورے قرآن پاک کو نازل کیا، تو وہ ایسی افضل ذات کہ جس پہ قرآن نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن وہ ہے جس کی اگر ایک آیت ہم اگر کسی پہاڑی پہ نازل کرتے تو ہمارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتی. قرآن اتنی بڑی کتاب، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب کو وہ طاقت عطا کی کہ قرآن سارا کا سارا اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل کیا اور آپ کو صاحب قرآن بنا دیا، اپنے محبوب کو صاحب قرآن. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر اس لیے افضل کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور 12 ربیع النور اسی لیے افضل کہ اس میں قرآن والا صاحب قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. تو صاحب قرآن اور محبوب بھی ہے. تو پھر جب اللہ جشن منانے کا حکم دے رہا ہے شب قدر کو، شب قدر کی عبادتوں کو اتنا بڑا امپورٹنس دیا ہے، تو پھر ماہ ربیع النور کی 12 تاریخ، سبحان اللہ. اور یہ مہینہ، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے بزرگ، آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک افضل ہے، کیونکہ آپ نہ آتے تو شب قدر ہمیں کہاں ملتی، ہمیں رمضان کہاں ملتا، ہم مسلمان کہاں ہوتے، ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. آقا آئے اور ہمیں اچک لیا. تو ہمارا کام ہے کہ جب یہ مہینہ آئے نا تو اس مہینے کے آنے کے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دے، آمد کی تیاریاں شروع کر دے، جشن منانے کی تیاریاں شروع کر دے، درودوں کی کثرت کرے، اچھائیوں کی کثرت کرے، نیکیوں کی کثرت کرے، مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے، ان کو کپڑے پہنائے، کیونکہ اس سے بڑا عمل، کیونکہ آقا کی خوشی منانے سے بڑا عمل ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آقا کی محبت جو ہے نا وہ عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. کوئی کتنا بھی کلمے پڑھے، درود پڑھے، خوب زیادہ یہ منہ سے گنتی والے درود پڑھے، ہم زیادہ پڑھتے والا خوب درود پڑھے، خوب سجدے کرے، پورا قرآن سجدوں میں کمپلیٹ کرے، لیکن اگر دل میں ذرہ برابر بھی بغض مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر ہو کہ یہ عید میلاد النبی کیوں منا رہی، کیوں یہ کیوں ہی جہنم میں لے جائے گا. ہم کون ہوتے کیوں بولنے والے؟ جس کا جشن اللہ خود منا رہا ہے، جس کی آمد کا جشن اللہ نے خود منایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب اگر ہمیں آپ کو بھیجنا دنیا میں نہ ہوتا تو نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان بناتے، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے. سب کچھ ہم نے جو کچھ بنایا وہ آپ کی محبت میں بنایا، آپ کو بھیجا، اس لیے سب آپ کے ارینجمنٹ کیے، آپ کی خوشی میں نعمتیں بھیجی. آپ ایسی نعمت ہے کہ ساری نعمتوں کا باعث آپ ہیں. آپ نہ آتے نا تو پھر اللہ یہ نعمتیں بھی ہمیں نہیں دیتا. اللہ نے جو کچھ دیا
جو کچھ دیا دنیا میں، جتنی نعمتیں دی وہ سب اپنے حبیب پاک کی محبت میں دی. اور ہمیں تو بہت فخر ہونا چاہیے، بہت زبردست، کہ اللہ نے اپنا بندہ تو بنایا، لیکن ہمیں کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں مبعوث ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا. اس سے بڑی فخر کی بات، اس سے بڑا اللہ کا احسان اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر احسان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جب تمہیں نعمت ملے تو نعمت کا کیا کرو؟ میری نعمتوں کا چرچا کرو. تو نعمتوں کا چرچا، ہم مذہب اہل سنت والے، نعمتوں کا اللہ کے حبیب سے کو بھیجنا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور اللہ کا احسان عظیم ہم پہ ہوا ہے، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان فراموش نہیں ہیں. کوئی ہم کو ذرا سا احسان اگر ہم پہ کرتا ہے تو ہم زندگی بھر اس کا احسان یاد کرتے ہیں. تو جس کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور جس کے صدقے اللہ نے ہمیں کھانا پینا سونا، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. وہ تو ساری کائنات کی جان ہے، سارے عالموں کی جان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. سبحان اللہ، سارے عالموں کی رحمت. جب تشریف لائی تو وہ میلاد کا موسم ہے، اور وہ میلاد کا وقت جب آقا تشریف لائے تو ہمارا کام ہے کہ ہم میلاد کو خوب بڑھ چڑھ کر اس میں حصے لیں، اپنے گھروں کو سجائے، لائٹنگ، کمکم اور اچھی اچھی خوشبوؤں سے اپنے گھر کو بسائے، اور اپنے گھروں میں خوب چراغاں کرے. کم سے پہلی تاریخ سے نہیں کر سکتے تو کم سے 9، 10، 11، 12 تو ضرور کریں، اور خوب چراغاں کر کے خوب درودوں کی محفل کریں. گلی کوچوں میں سلام درود کے پروگرام منعقد کرے. جس قدر ہو سکے ہر گھر میں آقا کے میلاد کی مجلس سجائی جائے. جس میں جتنی استطاعت ہے اتنا وہ خرچ کرے. ابھی میں نے ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو دیکھا تو طبیعت خوش ہو گئی، بہت رونا آیا. یا رسول اللہ، جذبہ چاہیے، بس جذبہ چاہیے. کہ ایک چھوٹا سا وہ ایک کلپ آیا، اس میں دیکھا کہ غریب انسان، محنت مزدوری کرنے والا انسان، وہ ایک عطر کی دکان پہ گیا، خوشبو کی دکان پر، اور اس نے عطر بیچنے والے سے کہا کہ کوئی اچھی خوشبو دکھائیے، اچھی خوشبو. عطر والے نے سمجھا اس کے حالات کو، اس کی حلیہ کو دیکھ کے کہ تو غریب انسان ہے، کیا عطر لینے آیا ہے. تو اس نے ایسے بجھے ہوئے دل سے ایسے کام کرتے کرتے 1-2 بوٹلز اس کے سامنے عطر کی شیشیاں رکھ دی. کہا یہ ہے 300 کا، یہ ہے 600 کا. اس نے یوں دیکھا تو کہا نہیں، اور مہنگا والا دکھاؤ، اور مہنگا والا دکھاؤ. تو اس نے اسے سر سے پاؤں تک یوں دیکھا کہ اس کی حالات تو نہیں دکھ رہے کہ اتنا مہنگا عطر یہ خریدیں گا. تو کہا کہ مہنگا؟ تو کہنے لگا کہ عود ہے کیا آپ کے پاس؟ عود بہت اچھی عمدہ خوشبو مانی جاتی ہے. کہاں ہے؟ بہت مہنگا ہے، پیسے ہیں؟ کہاں ہے نا. اور فوراً اس نے اپنے کرتے کے دونوں جیبوں میں یوں ہاتھ ڈالے، اور پورے ایسے نوٹ جو کتنے زمانے سے جمع کیے ہوں گے وہ ایسے نوٹ لا کے سامنے رکھ دیے، نوٹ نکال کے. وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا دکان والا. تو دکاندار نے اس سے پوچھا کس کے لیے چاہیے؟ بولے مہنگی سے مہنگی خوشبو دکھاؤ. تو کہا کس کے لیے چاہیے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، رسول اللہ کے لیے چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر تو کیا تھا، دکاندار قائل ہو گیا اس کو اوپر سے نیچے تک یوں دیکھنے لگا، اور فوراً اٹھ کے اس نے بہت مہنگی سی خوشبو اوپر سے نکالی، اور نکال کے اس کو دی، اور کہا یہ پیسے بہت
بہت مشکل سے جمع کی ہے تم نے؟ کہا ہاں 3.5 سال سے جمع کر رہا ہوں. میرا سب کچھ تو رسول اللہ کا ہے، پھر میں اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جذبہ ہونا چاہیے. اس نے کہا ایسا کرو، یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ لے جاؤ. کہا نہیں نہیں، یہ اسی لیے تو جمع کیے تھے، یہ آپ کے لیے ہی تو جمع کیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر جذبہ ہو تو پوزیشن معنی نہیں رکھتی. ہمارے پاس جتنا ہے، جو کچھ ہے، ہماری سانسیں، ہماری زندگی، ہماری خوشیاں، ہمارے بال بچے، ہماری آل اولاد، سب آپ ہی کا تو صدقہ ہے. اور سب سے بڑی بات تو ایمان بھی ہمیں آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، اللہ سے بھی آپ ہی نے ملایا ہے. تو آپ کے سامنے تو یا رسول اللہ، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، محمدی محمدی پکارا کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مہینہ ہی ہماری آزمائش کا ہے کہ دیکھے کون کتنا بڑھ چڑھ کے رسول پاک کی آمد کا جشن مناتا ہے. کچھ عقل کے اندھے ہیں جو اس جشن سے ان کو تکلیفیں ہو جاتی ہے. ابلیس کے ہم سفر جو ہوتے ہیں نا، وہ اتنے احسان فراموش کہ انہیں اتنی عظیم ہستی کا میلاد منانے کے نام پہ شرک و بدعت نظر آنے لگتا ہے. ٹاکیزوں میں جائیں گے، پکچر دیکھیں گے، دن بھر سیریل دیکھیں گے، دن بھر ایک سے ایک کپڑے پہنیں گے اور دن بھر پارٹیاں کریں گے، اپنے بچوں کے برتھ ڈے کریں گے. وہاں کہیں شرک و بدعت نہیں ہوتا. جہاں رسول اللہ کے میلاد کی بات آئی تو پھر خرچہ کر دیا، فضول خرچ کیا. اتنے میں تو کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی تھی. ارے بھائی، لڑکی کی شادی الگ چیز ہے. وہ لڑکی تبھی تو پیدا ہوئی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پہلا کام تو ہمیں حضور سے محبت کرنا ہے، حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت سے. اور ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ سوچئے، جان سے زیادہ محبت کا نام، حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کا نام ایمان ہے. آپ پر یا رسول اللہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سب قربان. صحابہ کی بات کرتے ہیں، صحاباؤں کے جیسے بنو، صحاباؤں کے جیسے بنو. ارے صحاباؤں کے جیسا بن کے دکھاؤ. اپنا گھر بار، شہر، اپنے بال بچے، اپنے رشتہ دار مکہ معظمہ میں جو نہیں چل سکے چھوڑ دیا، اور رسول پاک کے ساتھ ہجرت کر لی. کون چھوڑتا ہے؟ چھوڑ کے بتاؤ. یہاں تو پیسہ نہیں چھوٹتا ہے. کہاں اتنے روپیہ خرچ کریں گے بھائی؟ کہاں لنگر کریں گے؟ کہاں میلاد کی مجلس سجائیں گے؟ تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ شرک و بدعت ہو جاتی ہے. شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، اللہ اکبر، شرک ہو گیا. ایک بات بتائے، ہم یوم آزادی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے ہیں؟ یوم آزادی مناتے ہیں نا اپنے شہر، اپنے ملک میں. اور یوم آزادی منانا گناہ نہیں ہے. ہمارے اللہ کے رسول کا حکم ہے، حب الوطنی نصف الدین. اپنے وطن سے محبت کرو، اور جس دن وطن آزاد ہوا اس کا جشن مناؤ. اس لیے مناؤ، اس لیے مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ جبکہ قرآن میں ایسا جشن منانے کا حکم نہیں ہے. کوئی حدیث پاک میں بھی حضور کی سنت نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے جشن مناؤ. لیکن ایک اچھی چیز ہے، ملک سے محبت کرنا سکھایا ہے اسلام نے. تو ملک سے اگر محبت کرنا ہے تو جو انڈیپینڈنٹ ڈے ہوتا ہے ہمارا 15 اگست، اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور بالکل خوشی مناتے ہیں کہ آج آزادی کا دن ہے، آج یوم آزادی ہے. تو تب کسی منافق کو دل میں تکلیف نہیں ہوتی، اس کے سینے پہ سانپ نہیں لوٹتے. وہ تب بھی بولنا چاہیے بہت خرچہ ہو رہا ہے، کیا ضرورت ہے بھائی؟ تب نہیں بولتا کوئی منافق.
لیکن جس کے صدقے میں یہ ملک ہم کو ملا، جس کے صدقے میں ہمیں زندگی ملی، وہ پیارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منانے میں ان کو تکلیف ہو جاتی۔ یوم آزادی اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کے دل میں ملک کی محبت پیوست ہو جائے۔ تو میلاد میں کیا پرابلم ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہے میلاد کا مطلب؟ میلاد کا مطلب یہ ہے گھر گھر میں جو ہم میلاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کوئی ڈھول تماشے باجے بجاتے ہیں کیا؟ میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ ہمارے ننھے بچے، ہماری جنریشن، ہماری آل و اولاد کو حضور پاک کی محبت سمجھ میں آ جائے، ان کے دلوں میں حضور پاک کی محبت پیوست ہو جائے، حضور کے اقوال، حضور کے حال، حضور کی سیرت، حضور کا اٹھنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا چلنا، حضور کا اخلاق، حضور کی تمام اچھائیاں، حضور کے تمام لوگوں سے یہ رشتے ناتوں کو ایک آئیڈیلزم میرے حضور کی زندگی، یہ سارا ہم اپنے بچوں کے سامنے ہر سال جو ہم بیان کرتے ہیں نا، تو ہماری نسلیں جو ہوتی ہے نا وہ حضور کی دیوانی ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ حضور کی دیوانی ہو جاتی ہے تو پھر فضول لوگوں کی دیوانی نہیں ہوتی۔ وہ اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو حضور پاک سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت سے وابستہ ہو جاؤ، اس کو ان کے دلوں میں بیٹھا دو، اچھی طریقے سے انہیں میلاد کے مطلب کو سمجھاؤ۔ یہ ہمارے آقا جو ہمارے لیے سب سے بڑے آئیڈیل، ہمارے لیے ایک رول ماڈل، کہ آپ کے جیسا آج تک کوئی ہوا ہی نہیں، کوئی نبی آپ کے جیسا نہیں ہوا، دنیا کا کوئی لیڈر آپ کے جیسا نہیں۔ اگر ایک اچھا سرفروش لیڈر بننا ہے تو حضور پاک سے سیکھے، ایک صحیح شوہر بننا ہے تو حضور پاک سے سیکھے، صحیح بیٹا بننا ہے کہ ماں کی محبت کیا ہونی چاہیے آپ نے دکھایا، آپ کو ایک صحیح پڑوسی بننا ہے، دوسرے مذہب کی عزت کیسی کرنی ہے، یہ تمام 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 گوشے جو ہے میرے آقا کی سیرت کے، یہ اگر سیکھ لینا، معلوم پڑ جائے ہماری جنریشن کو، تو ہماری جنریشن کبھی برباد نہیں ہو سکتی، ہماری جنریشن میں کبھی خرابیاں نہیں آ سکتی، ہماری جنریشن میں کوئی ڈرگ، کوئی شراب، کوئی جوا نہیں کھیل سکتا۔ ہماری جنریشن مصطفیٰ جان رحمت کی دیوانی ہو جائے نا، آپ کی محبت کو، اپنے آپ کے پیار کو اوڑھ لے، بچھا لے، پی لے، سما لے، اس رنگ میں رنگ جائے نا، مصطفیٰ جان رحمت کے رنگ میں رنگ جائے نا، تو بس پھر بیڑا پار ہے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے، ایک زندگی معیاری ہو جائے، ایسی زندگی۔ اب میلاد کا ایک اگزامپل ہم نے یہ بتایا، یوم آزادی جو مناتے ہیں، میلاد کا اب ایک اور اگزامپل آپ کو بتاتے ہیں، حدیث پاک سے بتاتے ہیں۔ حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے، اے میرے ساتھیوں سنو، جب جمعہ آئے نا تو مسواک کرو، جمعے کا دن آئے تو مسواک کرو، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے زیب تن کرو اور خوشبو لگاؤ۔ آقا اور کیا کرے؟ اور مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ حدیث مبارکہ بتا رہی ہوں، حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے، اے میرے ساتھیوں سنو، جب جمعے کا دن آئے نا، یوم جمعہ، جمعے کا دن، دنوں کا سردار ہے جمعہ، عید ہے جمعہ، فرمانے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو، جب جمعے کا دن آئے تو کیا کرو؟ مسواک کرو اور غسل کرو۔ جمعے کو غسل کرنا واجب ہے، کیا کرو؟ غسل کرو، پھر اچھے کپڑے پاک و صاف، اور جتنے اچھے ہو سکتے اتنے اچھے کپڑے زیبتن پہنو، اور پھر خوشبو لگاؤ، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے خوشبو لگا کے جانا منع ہے، خوشبو لگاؤ، اور پھر یا رسول اللہ، اور پھر اور مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بھیجو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جمعے کو ہی کیوں؟ یا رسول اللہ جمعہ کیوں؟ سب دن تو سب دن ہے نا،
لوگ بولتے سب دن تو ایک جیسے، بھائی ایک جیسے، پھر جمعے کو کیوں؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جمعہ اسی لیے کہ جمعہ عید ہے، جمعہ اسی لیے کہ جمعہ عید کا دن ہے، سبحان اللہ، عید کا دن ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ جمعہ عید کیوں ہے؟ یا رسول اللہ جمعہ عید کیوں ہے؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جمعہ عید اسی لیے کہ اس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی، یوم پیدائش ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے، اسی لیے جمعہ عید ہے۔ اور عید ہے تو کیا کرو؟ مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، غسل کرو، خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو اور مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، کیونکہ جمعہ عید ہے۔ عید کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے، جمعے کو آپ اللہ نے تخلیق کی، سبحان اللہ۔ اب غور و تفکر کا مقام ہے، پوائنٹ دے رہی ہوں، غور کرنے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام کون؟ اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نا، اور نبی ہے، محبوب نہیں، خلیفہ ہے اللہ کے محبوب نہیں بتایا اللہ نے، یہ میرا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی پیدائش کے یوم ولادت کو یعنی یوم تخلیق کو آقا نے عید قرار دیا، آقا نے۔ تو جس دن مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد ہوا، یوم پیدائش ہے، اس دن میلاد منانا، خوشی منانا گناہ ہے کیا؟ ابھی بہت غور و تفکر کی بات ہے۔ کیا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں حضور پاک نے منایا تھا کیا برتھ ڈے؟ عقل کے اندھے جو ہے نا، ابلیس کے ہم سفر، وہ کہتے ہیں بھائی بتاؤ حضور پاک نے کبھی اپنا میلاد منایا؟ اور صحابہ کرام نے میلاد منایا؟ تو میلاد منانا کس کو بولتے ہیں؟ ایک بات بتائیں، کوئی اپنا میلاد خود مناتا ہے کیا؟ آپ سب سے میرا سوال ہے، آپ سب کبھی اپنا برتھ ڈے خود سیلیبریٹ کرتے ہو کیا؟ جب سے ہوش آ جاتا ہے نا، عقل آ جاتی ہے، عمر ہو جاتی ہے نا، بالغ ہو جاتے ہیں نا، تو پھر کوئی یہ نہیں بولتا میرا برتھ ڈے سیلیبریشن کرو، برتھ ڈے مناؤ، ممی میرا برتھ ڈے مناؤ، پاپا میرا برتھ ڈے مناؤ۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد نہیں بولتا، بس پتے پہ رہتا ہے کب منا رہے ہیں کہ نہیں منا رہے ہیں۔ وش کون کرتا ہے پہلے؟ آپ خود اپنے دل میں یہ سوال جو میں کر رہی ہوں اس کا آنسر ڈھونڈو کہ جب آپ سب میں سے جن کا بھی برتھ ڈے جب آتا ہے تو دل میں کیا ہوتی ہے خواہش؟ رات سے ایک دن پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کل ہمارا برتھ ڈے ہے، تو کبھی بتاتے نہیں کسی کو کہ میرا برتھ ڈے ہے، لیکن کان منتظر ہوتے ہیں کہ گھر والوں میں سے کس کو یاد ہے، کون وش کرتا ہے۔ ہاں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جن کو بھی عقل نہیں ہوتی، وہ پہلے سے کسی کا بھی برتھ ڈے رہتا تو خود کا بنا لیتے ہو، کسی کا بھی رہا تو میرا ہیپی برتھ ڈے بولتے، کیونکہ بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی لوگ ہنسیں گے ہم کو کہ خود کا سیلیبریشن منا رہے ہو، کیا بڑا کمال کر دیا آپ نے پیدا ہو کے۔ تو ہم جیسے ایرے گہرے جنہوں نے دنیا میں آ کے کوئی کمال نہیں کیا ہے، وہ برتھ ڈے منانے کے منتظر ہوتے ہیں۔ چلو سیلیبریشن نہیں لیکن وش سننے کے منتظر ہوتے ہیں۔ تو جو با کمال ہے جتنا ایسا کسی نے کمال ہی نہیں کیا جو میرے مصطفیٰ جان رحمت کے کمال ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ آپ کے جیسا تو اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں، پھر آپ کے اپنے منہ سے کہتے ہیں میرا برتھ ڈے مناؤ، اور جبکہ آپ ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لائے کہ جب
دور دور تک اندھیارا ہی اندھیارا تھا، کفر و شرک تھا. اس قدر تکلیفوں والی زندگی آپ نے خود پسند کی. آپ نے خود چاہا کہ اے اللہ مجھے تو ایک دن کھانا کھلا اور ایک دن بھوکا رکھ. کہ وہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، وہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کی لاجواب لاجواب میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. ہاتھ کا تکیا خاک کا بستر میرے نبی کا تھا اکثر. میرے نبی کو بھوک لگے تو پیٹ پہ باندھے پتھر. ان کا تکیا لاجواب، ان کا بچھونا لاجواب، ان کا کھانا لاجواب. لاجواب 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 میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا کا کوئی جواب نہیں. لیکن آپ ایسے کہ آپ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، اے محبوب آپ کہہ دیں تو مکے کی ساری پہاڑیاں آپ کے لیے سونے کی کر دیں. آپ نے کہا نہیں اے اللہ، میں یہ نہیں چاہتا. اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک دن کھلا اور ایک دن بھوکا رکھ. بھوکا رہوں تو تڑپ کے تجھ سے مانگوں. یا رب العالمین، ایسے پیارے حبیب کا امتی تو نے ہمیں بنایا، تو کیا آپ چاہتے، آپ کہتے کہ میرا برتھ ڈے مناؤ، میرا میلاد مناؤ، اور آپ کے صحابہ کرام، وہ صحابہ کرام سبحان اللہ، قربان جائے آپ کے صحابہ کرام پر، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے رئیس تھے. فاروق اعظم عمر بن خطاب اپنے گھر کے رئیس تھے. حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے مالدار تھے. میرے حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور آپ اتنے صحابہ کرام ہوئے الحمدللہ، اپنی جانیں آپ کی محبت میں قربان کر دی. پیسے کی بات نہیں، پیسہ تو دھن دولت تو یوں قربان کیا کہ ایک مرتبہ بیت المال کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، جب سرکار بیت المال میں سب کا کلیکشن کروا رہے تھے تو دیکھا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، ٹاٹ لپیٹا ہوا ہے، ٹاٹ، اور سارا کے سارا مال بیت المال میں جمع کر دیا. پوچھا اے ابوبکر کیا کیا لائے ہو؟ کہا سب کچھ. گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ قربان جائے آپ کے جواب پر. یا رسول اللہ، اللہ اللہ کا رسول ہے نا، گھر والوں کے لیے آپ ہے نا. اس سے بڑھ کے میلاد اور کیا مناتے ابو بکر صدیق؟ کہ رسول اللہ کو تو دیکھا نہیں نا، رسول کو دیکھا، اللہ کو مان لیا، اور رسول کا میلاد یوں منایا کہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا. اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آئی نا ابو بکر صدیق کی. حضرت ابو بکر صدیق اپنا لباس بھی بیت المال میں جمع کر دیا، ٹاٹ لپیٹ لیا حضور پاک کی محبت میں. اللہ اسی ٹائم، اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان کی جانب نظر اٹھائی ہے. اٹھائی نظر تو دیکھا کیا؟ سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس لپٹے ہوئے. یا رسول اللہ، آج ابو بکر کی محبت کو دیکھ کے اللہ نے آج سارے فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس لپیٹنے کا حکم دیا. سبحان اللہ، ایسا میلاد منایا ہے حضرت ابو بکر نے، فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی، جو ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرتے، آپ کی دعوت ایسی کرتے، آپ کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتے اور آپ کے قدم گنتے جانتے. ایسی محبت کریں گا کہ کوئی ہوتی ہے کیا؟ شادیوں میں تو ابھی وہاں سنتیں نہیں آتی. شرعی شادی نکاح کرے نا بھائی، مسجد میں نکاح پڑھائے اور چھوٹی سے رشتہ داروں کو بلا کے عقد کر دے، سنت ادا کرنے کے لیے کرے نا. لیکن نہیں، وہاں تو پھر بڑے بڑے لون لاکھوں کروڑوں کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے.
میں اکثر کہتی ہوں نا، مسلمانوں کی رئیسی دیکھنا ہے نا تو ان کی شادیاں، ان کی سگائیاں، ان کی منگنیاں، ان کے ولیمے دیکھو. اور غریبی دیکھنا ہے تو مسلمانوں کے مدرسے دیکھو، اماموں کی تنخواہ دیکھو. امام کو تنخواہ دیتے ٹائم نہیں، پیسہ نہیں ہے. میلاد منانے کے لیے پیسہ نہیں ہے. جھنڈے لگانا ہے، لائٹنگ کرنا ہے تو الیکٹرک خرچ ہو جاتی ہے، بند کر دی جاتی لائٹ. لیکن اپنے ذاتی خرچوں پہ بے حساب خرچ ہو رہا ہے، بے حساب جہیز دیا جا رہا ہے، بے حساب فضول خرچ کی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب جمعہ عید بنا، حضور پاک نے بنوا دیا، صاحب بتا بھی دیا کہ جمعہ عید اسی لیے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. تو پھر مصطفیٰ جان رحمت جس دن آئے اس دن. اور پھر دیکھیے، ہم سال میں چاہنے والے جو ہیں نا وہ تو روز ہی عید مناتے ہیں. چاہنے والوں کے لیے صرف 12 ربیع النور ہی عید نہیں ہوتا. وہ تو کیا کہتے ہیں، تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. تو بات سمجھ میں آئی؟ کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. آپ کو میں تو گزارش ہے کہ اپنے مائک کو میوٹ رکھیں. میں بار بار میوٹ کر رہی ہوں لیکن آپ لوگ انمیوٹ کر لے رہے ہیں. اس کو انمیوٹ کیجیے. ہاں، ڈسٹرب ہوتا ہے، اس سے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو پیاری بہنوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عید میلاد النبی کے فائدے کیا ہے یہ بھی دیکھ لو. اور پھر جمعہ، سال میں ایک جمعے کا حکم نہیں ہے عید کا، سال میں 52 جمعے، 52 جمعے آتے ہیں. ہر ہفتے ایک جمعہ ہوتا ہے، ہر ہفتے ایک عید. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا سیلیبریشن ہم ہر جمعہ مناتے ہیں. عید ہے بولتے ہیں اچھا روز آج تو گوشت بناؤ، بالکل دال وال نہیں چلے گی. ہاں، کھانے کے معاملے میں تو پورے پکے ہو جاتے ہیں، بالکل دین وہی آ جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے حضور پاک نے شکم پہ پتھر باندھے تھے، لیکن کھانے میں تو آج گوشت ہونا بابا، کیا بالکل سبزی چل رہی نہیں ہے. عید ہے آج، جمعے کے دن کھچڑی تھوڑی بناتے ہیں، جمعے کے دن بیسن نہیں بنتا، جمعے کے دن دال نہیں بنتی. وہ تو ان کو اچھا کھانا ضروری ہے. عید میلاد النبی کے دن ان کی صورتیں اتر جاتی. کتنا خرچ کر دیا، کیوں جلوس نکال رہے ہو؟ اے بھائی کیوں جلوس نکال رہے ہو؟ اللہ نے تو اتنا خرچ کر دیا کہ اللہ نے خود فرما دیا محبوب اگر آپ کو نہیں بھیجنا ہوتا تو یہ چاند سورج ستارے کہ جن کے قدموں کا دھون ہے یہ سارا جہاں، چاند سورج ستارے فلک کہکشا. تو آپ کے قدموں کا دھون ہے یہ. اور اللہ نے اتنے ستارے سجا دیے اپنے محبوب کے سیلیبریشن کے لیے. چاند بنا دیا سیلیبریشن کے لیے، سورج چمکا دیا اللہ نے اپنے محبوب کے سیلیبریشن کے لیے، جنت سجا دی محبوب کے سیلیبریشن کے لیے. محبوب کو نہیں بنانا ہوتا کچھ نہیں بناتا، اللہ فرما دیا اللہ تعالیٰ. تو پھر محبوب کے احسان فراموش نہ بنو، اللہ کے احسان کو یاد رکھو اور محبوب کی سیلیبریشن میں، محبوب کے عید میلاد النبی کے جشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. 52 جمعے ہم آدم علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، تو سال میں 12 ربیع النور کو ایک دن تو اپنے محبوب کا، کیا ایک دن نہیں روز منانا چاہیے. روز ہی فاتحہ دینی چاہیے، روز ہی اچھا بنا کے لوگوں کو، غریبوں کو تقسیم کرنا چاہیے. روز نیکیاں کر کر کے حضور پاک کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے. روز 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ کر حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جانا چاہیے. یہ میلاد ہے. میلاد اس کو بولتے ہیں. میلاد کا مطلب جشن میں بنائے، روپیہ پیسہ بھی خرچ کرے اور اپنی مشقتیں بھی برداشت کرے. نیندوں سے اٹھ کر اپنے آقا کی سنت ادا کرتے ہوئے تہجد کی نمازیں پڑھے، فجر کی نماز پابندی سے پڑھے، تلاوت قرآن پاک پابندی سے کرے، خوب نعت پاک پڑھے. نعت پاک سے دل میں سرور آتا ہے. نعت پاک سے دل کو ایک سرور اور ایک محبت جاگتی ہے. اور سب سے افضل عبادت تو درود پاک ہے.
اللہ نے اس کو افضل عبادت بنا دیا کہ ایسی عبادت کی درود پاک جو پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جو درود جتنا ادھر جاتا ہے آقا کے صدقے میں اتنا درود آپ پر واپس آتا ہے۔ تو اتنی اچھی چیز، اتنی افضل عبادت اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو دی، تو ہمارا تو کام ہے نا کہ ہم سیلیبریشن کریں، ہم سیلیبریشن کریں۔ 5 وقت کی نماز الگ الگ انبیاؤں کی سنت ہے، الگ الگ انبیاؤں نے 5 وقت کی نماز ادا کری، تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے میں جو عید 5 وقت کی نماز کا جو سیلیبریشن ہی ہو رہا ہے نا، یہ برابر ہم 5 وقت کی نماز جو ادا کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت کا سیلیبریشن کر رہے ہیں، تو پھر محبوب کا سیلیبریشن۔ جب حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تو ہوا یہ کہ اس وقت بی بی آمنہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ہماری ام النبی، کون؟ ام المومنین نہیں، ام النبی، نبی کی امی، رسول اللہ کی امی، کون؟ بی بی آمنہ۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام بی بی آمنہ۔ اب اس پہ بھی بڑے بڑے فرقے پرست اور بڑی بڑی فقتیہ والے نہ جانے بہت زیادہ اسکالر بن گئے ہیں، تو زیادہ بن گئے ہیں وہ حضور پاک کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور پاک کے والدین جو تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولنے پہ بھی کیسا لگتا ہے۔ جس شکم میں رسول اللہ 9 مہینے رہے ہو، اس ماں کی عظمت پہ میں کروڑوں بار سلام پیش کرتی ہوں۔ وہ بی بی آمنہ، ایک مرتبہ میں ناندیڑ میں اجتماع میں تھی، تو وہاں مجھے کسی نے گاڑی میں ہی ایک روحانی بیٹے انہوں نے کہا کہ امی ایسا ایسا بولتے ہیں، کوئی آ کے بول رہے تھے، کوئی بیان بھی اس طریقے سے کر رہے تھے کہ وہ ایمان والے نہیں تھے۔ مجھے اتنے زور سے جلال آیا، بہت زور سے غصہ آیا، اور پھر میں نے اسی وقت فوراً بس میری زبان سے جواب نکلا کہ عقل کے اندھوں کو بتاؤ کہ اور کیا دلیل چاہیے آپ کو؟ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کے والد کا نام عبداللہ، مطلب عبد یعنی بندہ، اللہ کا بندہ عبداللہ، وہ تو نام سے ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے بندے تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، نام دکھا رہا ہے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اللہ کے بندہ کسی اور کا بندہ ہے کیا؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی والدہ آمنہ، ایمان والی، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں پڑھاؤں گا نا کتنے بار، اے ایمان والو، تو آمنہ ایمان والی۔ اب ایمان والی آپ کے نام سے ظاہر ہے، تو پھر کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے ایمان میں کیسا شک کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے والدین تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے، اور کس کے والدین ہیں بھائی؟ اللہ کے محبوب کے والدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت ہوا، تو وہاں پر بی بی آمنہ کے پاس میں حضرت سویبہ تھی۔ حضرت سویبہ جو تھی، یہ کون تھی؟ ابو لہب کی کنیز تھی۔ ابو لہب جو تھا نا آقا کا دشمن تھا، چچا رشتے میں، لیکن جب تک اسے معلوم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تب تک وہ آپ پہ جان چھڑکتا تھا، لیکن جب معلوم پڑا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تو لات عزا کو ماننے والا تھا۔ تو وہ اس نے جب معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن تب یہ معلوم تھا کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے یہاں بیٹا ہوا ہے۔ تو حضرت سویبہ جو تھی، یہ ابو لہب کی کنیز تھی، اور ڈیلیوری کے وقت، حضور پاک کی تشریف آوری کے وقت میں بی بی آمنہ کے پاس تھی۔ جیسی بی بی آمنہ سے حضور انور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے،
آپ کی ولادت ہوئی تو جو ابو لہب کی کنیز تھی حضرت سویبہ، وہ دوڑی دوڑی اپنے آقا ابو لہب کے پاس خوشی بتانے کے لیے پہنچی کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، آپ کو بھتیجا ہوا ہے۔ اس وقت ابو لہب کو نہیں معلوم تھا بھتیجا مصطفیٰ جان رحمت ہے، وہ تو صرف اپنا بھتیجا سمجھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش ہو گیا، اس وقت میں اتنا خوش ہوا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے صرف یہ انگلی کے اشارے سے یوں بیٹھا تھا، خوشی کے مارے اس سے کہا جا سویبہ میں نے تجھے آزاد کر دیا، تجھے آزاد کیا، تجھے آزاد کیا۔ بس یہ انگلی کا اشارہ کرنا تھا۔ بھتیجے کون؟ مصطفیٰ جان رحمت کی دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں، وہ میلاد کی خوشی میں، حضور کے میلاد کی خوشی میں ابو لہب جیسے دشمن نے انگلی کے اشارے سے حضرت سویبہ کو آزاد کیا۔ بعد میں تو پھر بہت تکلیفیں پہنچاتا رہا، لیکن ایک لمحے کی اس نے میلاد کی خوشی منائی تھی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہوں، حدیث پاک ہے، اپنے دل کی بات نہیں ہے۔ جب حضور پاک کو تکلیفیں دیتا رہا اور اس کے بعد وہ جب مر گیا، واصل جہنم ہوا۔ واصل جہنم ہونے کے بعد جب وہ جہنم میں چلے گیا تو دن بھر اس پہ سختی کے ساتھ عذاب ہوتا رہتا، دن اور رات اس پہ عذاب ہوتا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اللہ نے دکھایا، یہاں کے اندھے لوگوں کے لیے خاص دکھایا اللہ نے دکھایا۔ اس کے گھر والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا، کیا گزری؟ کہا بہت برے حال ہے، 24 گھنٹے مجھ پر جہنم کا عذاب ہوتا ہے۔ بس ہفتے میں پیر کے دن، ہفتے میں صرف پیر کے دن عذاب روک دیا جاتا ہے، اور میرے اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میری اس انگلی سے پانی نکلتا ہے جس کو میں دن بھر چوستے رہتا ہوں۔ ہفتے میں صرف ایک دن، پیر کے دن انگلی سے پانی نکلتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت ہوئی تھی، میں نے سویبہ کو اس انگلی سے آزاد کیا تھا۔ آپ کی میلاد کی خوشی میں نے اس انگلی سے سویبہ کو اشارے سے آزاد کیا تھا۔ اس میلاد کی خوشی لمحے بھر کی منانے کی وجہ سے اللہ مجھے ہفتے میں پیر کے دن اس انگلی سے پانی پلاتا ہے۔ سوچو، ابو لہب جیسے اتنے دشمن رسول اور دشمن اسلام کو اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے عذاب میں رعایت دیتا ہے، تو جو مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد مناتے ہیں اور روز ہی روز میلاد مناتے ہیں اور آپ کی خوشیوں میں لنگر سجاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں فقیروں کو کھانے کھلاتے ہیں اور خوب اپنے گھروں کو جگمگاتے ہیں، چمکاتے ہیں، سجاتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہو پھر؟ اور جو حضور کا پیارا ہوگا، حضور کا چاہنے والا ہوگا، وہ نمازیں کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ سچائی پہ بھی رہتے ہیں، ہم وقت اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ میرے آقا کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ہمیشہ اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ برے کام تو برے کام ہے، دنیا میں کرتے رہو۔ لوگ سوچتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا، ابھی کون دیکھ رہا ہے؟ انہیں معلوم نہیں، ابھی لگاتار اللہ کی نظر، اللہ کے کیمرے ہم پر لگے ہیں۔ جیسے CCTV کے کیمرے میں کہیں ہم جاتے ہیں نا، دکانوں میں، مال میں، باہر، وہاں لکھا رہتا ہے آپ CCTV کے نظر میں ہو۔ یہ دنیا کا بنایا CCTV سے ہم کتنے ڈر جاتے کہ یہ CCTV سے ہماری پوری حرکتیں کیپچرڈ ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں آنے کے وقت ہی ہمارے ساتھ 2 CCTV یہاں پر فٹ کر کے بھیجے ہیں۔ جو دنیا میں ہم پیدا ہوئے نا بیٹا، تب سے ہمارے پاس یہ 2 کرامن کاتبین جو ہے نا، 2 فرشتے، یہ 2 کیمرے لے کر یہاں پر ہیں۔ کیمرے تو ہے، ویڈیو بن رہی ہے 24 گھنٹے۔ انسان کے بنائے کیمرے میں اتنی اچھی ویڈیو، اتنی اچھی صاف آتی ہے، تو اللہ کے بنائے کیمرے میں کتنی آتی ہوں گی؟ 24 گھنٹے ہم جو کر رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں
ادھر کا کیمرہ چل رہا ہے، یہاں کا فرشتہ لکھ رہا ہے، گناہ کر رہے ہیں، یہاں کا فرشتہ لکھ رہا ہے، لکھ رہا کیا ہے؟ کل ملا کے کیمرے میں ویڈیو ہی بن رہی ہے۔ حشر کے دن پھر وہ اعمال نامہ ہمارا جب ہم مر جائیں گے قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور پھر قبر سے نکل کے جب حشر کے دن پہنچیں گے نا، ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جس کا اچھا اعمال نامہ ہوگا وہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کا گناہوں سے لبریز ہوگا اس کا ایسا نہیں ملے گا۔ یہ ہاتھ پیچھے لے جا کے پیٹھ میں سے پیٹھ پھاڑ کر پھر یہاں سے وہ ہاتھ آئے گا، اور اس کو یہاں جس کا اعمال نامہ لیفٹ ہاتھ میں ملا، سمجھ لو گیا، وہ فیل ہو گیا وہ، اور رزلٹ خود ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا، زبان کو خود حکم دے گا، زبان بولیں گی میں نے کیا 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 تھا، آنکھیں خود بولیں گی کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا حرام کاریاں کی تھی، کیا کیا غلط چیزیں دیکھی تھی، کان خود بولیں گے کتنی موسیقیاں، کتنے میوزک اور کتنے سیریل اور کتنے پکچر دیکھے تھے، سنے تھے، ہاتھ خود بولیں گے کتنے ظلم کیے تھے، کتنے گناہ کیے تھے ان ہاتھوں سے، پیر خود بولیں گے، خود گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء ہمارے نہیں ہوں گے اپنے، سب خود ہماری گواہی دیں گے، ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے۔ اس دن کی رسوائیوں سے اللہ بچا لے۔ اللہ تو ستار ہے، غفار ہے، اللہ ہماری اپوشی فرما، اور آج سے اس عید میلاد النبی کے مہینے میں ہمیں اللہ سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں سچی پکی اللہ سے، سچا پکا اللہ سے ڈرنے والا بنا دے، خوف کرنے والا بنا دے، اور 24 گھنٹے ہمہ وقت توبہ کرنے کی اللہ ہم کو توفیق دے، اور ہر پل یہ سمجھے CCTV تو وہ دنیا کا ہوگا، دنیا والے کیا کر لیں گے، لیکن اللہ کے CCTV میں ہمارے پوری ہماری جو حرکتیں ہیں وہ برابر کیپچرڈ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ تو ہم دنیا کو جھوٹ جھپاٹ بتا کے، جھوٹ پوری لوگوں کے سامنے، لوگوں سویٹ بننے کے لیے ساری دوسروں کو برا بول بول کے اپنے آپ کو اچھا بنا لیں گے، لیکن وہاں پر یہ کچھ نہیں چلے گا، وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں چلے گا، وہاں پر تو ہمارے اعضاء خود ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہم کو بچائے، اور دنیا میں اچھی طریقے سے حضور پاک کے امتی بننے کی توفیق دے۔ 12 ربیع النور آ رہا ہے، اپنے گھروں کو سجائے سوارے، اپنے راستوں کو صاف ستھرا کریں، اور اچھی طریقے سے لائٹنگ کریں، اور جس قدر ہو سکے اچھا جلوس نکالے، جلوس میں جائے اپنی ہر ماں بہن بچیوں سے یہ میری درخواست ہے مؤدبانہ کہ اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو جلوس میں بھیجے، اور لیکن جلوس میں انہیں یہ بتا دے کہ ہرگز کوئی کسی طریقے سے کوئی DJ بجا کر جلوس نہ نکالے، اچھی طریقے سے نعت پاک گنگناتے ہوئے، اچھے سوبر کپڑے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں والے کپڑے پہن کے زیب تن کرے، صاف پاک ستھرے کپڑے پہن کے جلوس میں جائے ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی، ہمارے شوہر، ہمارے باپ، اور وہاں جا کر پھر کیا کریں، اچھی طریقے سے اس انداز میں امامے باندھے، اچھی طریقے سے کپڑے اچھے پہنے، اور ادب کے ساتھ نظریں جھکاتے ہوئے، یہ نہیں، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ دوسروں کے گھر میں نظریں پہنچائے، مسلمان کی شان ہے، میرے آقا نے چلنا سکھایا ہے کہ نیچی نظروں والے مرد اور نیچی نظروں والی عورتوں کو اللہ نے پسند کیا ہے، تو نظریں ہمیشہ جھکی ہوئی ہو، اور عورتوں کو تو جلوس میں جانا نہیں ہے، انہیں گھر میں اچھی کھیر بنانا ہے، پوریاں بنانی ہیں، اچھی طریقے سے اچھے پکوان بنانے ہیں، اپنے گھر والوں کو اچھی طریقے سے کھلانا ہے، اچھی نعت خوانیوں کی محفل روز سجانا ہے، جہاں رہتے ہو آپ لوگ وہاں یہ 12 دن روز نعت خوانی بھی کریں، 12 قرآن بھی کم سے کم ختم کریں، اور جب جلوس میں جائے تو غیر مسلم بھی دیکھ کر آپ کی شان کو یہ کہے کہ غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے۔ آپ کو دیکھ کے مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا وقار ایسا ہونا چاہیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا، یہ بات آنی چاہیے۔ ان کے دلوں میں بھی ایمان کی لذت پیدا ہونی چاہیے، ان کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے عزت پیدا ہونا چاہیے۔ اسلام بہت اعلیٰ مذہب ہے،
لیکن افسوس کی بات کہ مسلمان اعلیٰ نہیں رہے. مسلمان تو دیکھا دیکھی نہ جانے کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے سیلیبریشن منا رہے ہیں، اور نہ جانے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیسی کیسی مبارکبادیاں دے رہے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ تمام جہالتوں سے دور رہنے کی توفیق دے. آقا نے خود فرما دیا کہ میں جہالت کو اپنے قدموں تلے رونتا ہوں. جہالت اللہ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے. جہالت میں نہ رہے، ایسے رہے کہ تمہیں دیکھ کے دوسروں کو بھی اللہ اور اللہ کا رسول یاد آ جائے. وما علینا الا البلاغ. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.